بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ صدق اللہ العظیم۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتی ہے اور وہ ایسے اعمال سے، ایسے کاموں سے بچتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ آج ہم ایسے کاموں کا تذکرہ کریں گے جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ان کاموں کے ارتکاب کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پہلا وہ آدمی جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، ان لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حالانکہ سجدے کے لائق صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، لیکن ان لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو اپنے اس فعل کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوئے۔ دوسرے آدمی کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے آدمی پر لعنت ہو۔ وہ آدمی ہے جس آدمی نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا۔ حالانکہ مومن جو بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، اللہ ہی کی رضا کی خاطر کرتا ہے، اور جس آدمی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کیا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ تو ہم نے ایسے جانوروں کو حرام قرار دے دیا ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اسی طرح ایک اور آدمی کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسے آدمی پر لعنت ہو جو آدمی اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے۔ تو جو آدمی اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے اس پر لعنت ہو۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یا تو خود اپنی ہی زبان سے اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، انہیں لعن طعن کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر لعنت ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے کسی دوسرے کے والدین پر لعن طعن کیا، ان پر لعنت کی، تو انہوں نے جواباً اس کے والدین پر لعن طعن کیا، لعنت کی، تو یہ ان کے والدین کو گالی نہ دیتا، ان پر لعن طعن نہ کرتا، تو بدلے میں وہ بھی اس کے والدین پر لعن طعن نہ کرتے، تو یہ سبب بنا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ جو آدمی اپنے والدین پر لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر لعنت فرمائے۔ ایک اور آدمی کے متعلق اور ایسی عورت کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو ایسے مرد پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، چال ڈھال میں، وضاحت میں، چلنے میں جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ایسے مرد پر لعنت ہے۔ اور ایسی عورت پر بھی لعنت ہے جو اپنی چال ڈھال میں، وضاحت میں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، ایسی عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سود کھانے والا ہے، سود کھانے والا ہے، سود کھلانے والا ہے، سود کا معاملہ لکھنے والا ہے، سود کا گواہ ہے، تو ایسے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رشوت لینے والا ہے اور رشوت دینے والا ہے، تو ایسے آدمی پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو ایسے امور سے کیوں نہ بچا جائے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندے کو دور کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جن کے ذریعے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب پیدا ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفاعت نصیب ہو جائے، اور ایسے برے اعمال سے ہم بچ جائیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق بنیں۔
ہم ایسے اعمال سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایسے برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دور کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔